نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، تاکہ ہم اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ اللہ بڑا ہی سننے والا، بڑا ہی دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص سفر کو بیان فرمایا جس کو سفر معراج کہا جاتا ہے، واقعہ معراج کہا جاتا ہے، جس میں رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں دنیاوی جسم مبارک کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ جبرائیل امین آئے جنت کی سواری براق لے کر، اور آپ اس پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کا سفر آپ نے طے کیا۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت نے بطور معجزے کے تمام انبیاء علیہم السلام کو جمع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نبیوں کی امامت فرمائی، نماز پڑھائی۔ وہیں سے آپ کو لقب ملا امام الانبیاء کا، یعنی نبیوں کے امام۔ اور یہ آپ کی وہ فضیلت ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو حاصل نہ ہو سکی۔ یہ آپ کی وہ خاص شان ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ نے ہر ایک آسمان پر مختلف انبیاء علیہم السلام سے ملاقات فرمائی۔ اس دوران آپ نے اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب و غریب نشانیاں دیکھیں، عجائبات دیکھے، جس میں جنت اور جہنم کی آپ کو سیر کرائی گئی۔ آپ نے جنت و دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں کے حالات کو دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو ایک بیری کا درخت ہے اللہ کے عرش کے نزدیک، جس کا قرآن میں اللہ یوں تذکرہ فرماتا ہے، عند سدرۃ المنتہا عندها جنت الماوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جس کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر رکھا تھا، پروانے اس پر گردش کر رہے تھے اور اللہ کی تجلیات پڑ رہی تھیں۔ وہیں پر آپ نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، جن کے 600 بازو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہو کر طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار داخل ہو جاتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ آپ نے اللہ سے ہم کلامی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بطور ہدیے کے 50 نمازیں عطا کی، جن کو بعد میں گھٹا کر 5 کر دیا گیا۔ اس پورے سفر میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھیں، عجائبات دیکھے، جنت و جہنم کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، جبرائیل امین کو، بیت المعمور کو، سدرۃ المنتہا کو، اللہ رب العزت کو دیکھا، دیدار فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیت المقدس تشریف لے آئے، اور آپ بیت المقدس سے مکۃ المکرمہ واپس تشریف لے آئے، اور یہ پورا سفر رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں پیش آیا جو اللہ کی ایک عجیب نشانی تھی۔ اس پورے واقعے کو، پورے سفر کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے، شب معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کی دلیل ملتی ہے، احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو جب ام ہانی کو اس کی خبر دی تو انہوں نے اس کا تذکرہ کرنے سے منع فرمایا،
تاکہ کفار و مشرکین مذاق نہ اڑائیں، جو ان کی عادت تھی۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے فوراً دو ٹوک کہا کہ اگر یہ بات اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تو بالکل سچ اور حق فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے، سچے، یعنی آپ نے اس وقت اللہ کے نبی کی تصدیق فرمائی جب سارے کفار و مشرکین مل کر آپ کے اس واقعے کے بعد آپ کا مذاق اڑا رہے تھے اور آپ سے امتحان کے طور پر مختلف سوالات کر رہے تھے کہ بتائیے اگر آپ نے حقیقت میں یہ سفر کیا ہے تو بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنی لمبی دوری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر ان کے سارے سوالوں کے جوابات عطا فرمائے اور آپ نے ان کفار و مشرکین کو اپنے جوابات دے کر لاجواب کر دیا۔ بہرحال یہ واقعہ اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس پر ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے، جس پر ہمیں پورے دل سے اطمینان ہے کہ یہ واقعہ سچا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اب یہ واقعہ کب پیش آیا، کس مہینے میں پیش آیا، کس سال، کس تاریخ کو پیش آیا، اس میں محدثین کا بہت اختلاف ہے، سب نے الگ الگ قول بیان کیے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے کئی سال پہلے پیش آیا، اور جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ 27 رجب المرجب کو یہ واقعہ پیش آیا، یعنی اس مہینے میں جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے رجب کا، اس کی 27 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں اپنے نبی کی شان اور ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہستی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بیداری کی حالت میں دنیاوی جسم مبارک کے ساتھ ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، اپنی عجیب و غریب نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں اور اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا جو کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں کیا گیا۔ تو ہمیں اپنے نبی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، ان کے مقام، ان کے مرتبے کو سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس سفر میں ہمیں جو تحفہ عطا فرمایا وہ نماز عطا فرمائی۔ یہ وہ عبادت ہے دوستوں جس کا صرف حکم نازل نہیں کیا گیا، جس کو صرف فرض ہی نہیں کیا گیا، بلکہ یہ وہ عبادت ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر تحفے کے طور پر عطا فرمایا۔ آپ اس عبادت کی اہمیت کو سمجھیں، آپ نماز کی اہمیت کو سمجھیں، اس لیے نمازوں کی حفاظت کیجیے، نمازوں کو وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کیجیے۔ یہ بڑی اہم عبادت ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس واقعے کو سمجھنے کی اور اس پر یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔